بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ کامران نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب ان پراسرار قوتوں کو اپنے آپ کو استعمال کرنے کا موقع نہیں دے گا، اپنی شخصیت ہی بدل ڈالے گا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ شہر چھوڑ کر ایک دوسرے شہر آیا اور یہاں کاغذات اور پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ پوچھا گیا، اور کامران نے اپنے وطن کا نام بتا دیا۔ کیسے آئے ہو؟ اسمگل ہو کر، کامران نے کہا۔ کیوں؟ روزگار کی تلاش میں، کامران بولا۔ اسمگلروں کے نام بتاؤ۔ کامران کے لیے کچھ نام دینا کون سا مشکل تھا۔ بہرحال اس پر تھوڑا سا رحم کیا گیا۔ کچھ عرصہ اسے جیل میں رکھا گیا اور پھر اس کے وطن واپس بھجوا دیا گیا۔ کامران جانتا تھا کہ پراسرار قوتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لیکن اسے بھی ضد ہو گئی تھی۔ وہ اگر چاہتا تو کرنل گل نواز کا حوالہ دے سکتا تھا اور اس کے اہل خاندان کامران کو بچانے کے لیے سب کچھ کرتے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ البتہ اس کا خیال بالکل ٹھیک نکلا۔ غزل سنائی نے لکیروں کے حوالے سے اسے بتایا تھا کہ اسے تاریخ کے اس فیصلے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ انحراف اس کی تقدیر سیاہ کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے صرف چند روز کے لیے جیل بھیجا گیا تھا، لیکن عارضی قیدیوں میں سے ایک کا خون ہو گیا اور اس خون کا الزام اس پر لگا۔ نتیجے میں اس کی یہ عارضی سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی۔ جیل کی سخت زندگی بھی کامران نے اپنے طور پر گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بس ایک جنون تھا، ایک ضد تھی۔ اگر کرنل گل نواز کا ساتھ نہیں دے سکا تو پھر کچھ بھی نہیں کروں گا۔ کرشک، سبیتا، غزل سنائی اور شعورا کیسی ہی کہانیاں کیوں نہ شروع کر دیں۔ پاتال کی گہرائیوں میں سونے والی سوتا ہوا شہر، عیسائی حیران کن داستانیں اس کی ذات سے منسوب کر دی گئی تھیں۔ وہ اکتا سا گیا تھا ان داستانوں سے۔ جتنا عظیم الشان خزانہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، اس کے بعد سچی بات ہے کہ دنیا بڑی پھیکی پھیکی سی نظر آتی تھی۔ اگر کوئی وہ خزانہ لا کر اس کے پاس ڈھیر کر دیتا تو بھلا کون اس سے منہ موڑتا؟ لیکن کسی چیز کے بارے میں یہ اندازہ لگا لینا کہ وہ دسترس سے باہر ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اس سے بھی بڑی بات ہے۔ غزل سنائی نے اس کے ہاتھ بلا وجہ نہیں چومے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اتنے بڑے خزانے کو ٹھکرا کر صبر سے بیٹھ جانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جو اس نے انجام دیا تھا۔ غزیہ کے جیل میں وہ زندگی گزارنے لگا۔ کال کوٹریوں میں بے بس معصوم انسان جو باہر کی دنیا کے لیے خوف و دہشت کی علامت تھے، کامران کے لیے دلچسپی کا باعث تھے۔ وہ معصوم انہیں اس لیے کہتا تھا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اندر ایک نئی اور انوکھی داستان چھپائے ہوئے تھا۔ کامران کی بیرک میں بھی اس کے ساتھ چند افراد اور تھے جن میں آپس میں کافی اختلافات تھے۔ جرم تو جرم ہی ہوتا ہے، سب نے کوئی نہ کوئی جرم کیا تھا، لیکن حالات اور واقعات جدا جدا تھے، اور انہی لوگوں میں بدر شاہ بھی تھا۔ بدر شاہ کا کہنا تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور اسے ناقدر جرم کی سزا دی گئی ہے۔ مجرموں کے ایک گروہ نے اس سے غیر قانونی کام کروانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے انکار پر گروہ کے سرغنہ نے اسے ایک قتل کی واردات میں پھنسا دیا۔ پولیس نے اپنی اعلیٰ کارکردگی دکھانے کے لیے چشمدید گواہ عدالت میں پیش کر دیے، اور جج نے اسے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ بدر شاہ کا کہنا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے اپنی محنت کی کمائی سے پڑھایا لکھایا تھا، اور وہ ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر باہر نکلنے کا موقع ملا تو وہ ان لوگوں کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اب اس ماحول میں بہت سا وقت گزارنے کے بعد اس کی زندگی صرف اسی مقصد کے لیے وقف تھی۔ بدر شاہ سے اس کہانی سننا اس سے تعلقات کو بڑھانے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اس سے بہت کام نکل رہے تھے۔ اس کے ذریعے جیل کے آداب اور قوانین بھی جاننے کا موقع ملا تھا۔ بہرحال اسے کامران کو وہاں کے اطراف کا نقشہ بتاتے ہوئے کہا، اس جیل کے 3 طرف عمودی پہاڑ ہیں، ایک طرف آبادی اور اس کے سامنے بلندی پر ریلوے اسٹیشن واقع ہے۔ جیل کے حکام کا کہنا ہے کہ کوئی بھی قیدی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیل کی تاریخ بھی ان کے اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس فصیل کے اندر سزا کاٹنے والے قیدی بڑے شریف النفس اور سیدھے سادے ہیں، جو فرار کا خیال بھی ذہن میں نہیں لاتے ہوں گے۔ اس دنیا کا کون شخص آزاد فضاؤں میں سانس نہیں لینا چاہتا؟ اس جیل کے قیدی بھی آزادی کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہاں بھی فرار کی کوششیں آئے دن ہوتی رہتی تھیں، لیکن ایسی کوششیں کرنے والے یا تو محافظوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں یا دوبارہ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر دوسرے قیدی ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جیل کے کسی نہ کسی گوشے میں فرار کی کوشش کی منصوبہ بندی ہونے لگتی۔ بدر شاہ کی معلومات سے لگتا تھا کہ اس کے ذہن میں بھی فرار کا منصوبہ پرورش پا رہا ہے، اور وہ اس سلسلے میں منصوبہ بندی میں لگا ہوا ہے۔ اس سے کامران کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، اگر کسی قیدی نے جیل کے عملے کے ساتھ تعاون سے وقت گزارا تو اس بات کے امکانات ہو جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ رعایت برتی جائے۔
البتہ عدم تعاون اور فرار کی کوشش کی جسارت میں نہ صرف یہ کہ اسے ذاتی مشقت لی جاتی ہے، بلکہ اس کی کوشش میں عین ممکن ہے کہ اسے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ ان معلومات کے نتیجے میں کامران کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بہرحال رات کا آخری پہر شروع ہونے کے ساتھ ہی دور سے سیکیورٹی والوں کی سیٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی تھیں، جو ایک دوسرے کو ہوشیار رہنے کی ہدایات کرتے تھے۔ جیل کے سارے قیدیوں کے ساتھ کامران کو بھی ایک بڑے سے میدان میں جانا پڑتا تھا۔ بدر شاہ کی بتائی ہوئی تفصیلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے جیل کی عمارت کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اونچی اونچی فصیلوں پر مستعد پہرے دار اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے تھے۔ سخت گرمی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ کے باوجود ان کے جسم کسی درخت کے تنے کی مانند اکڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ کامران نے قیدیوں کے ہجوم میں بدر شاہ کو تلاش کیا، جو فاصلے پر ایک تالاب نما جگہ پر منہ ہاتھ دھوتا ہوا نظر آ گیا۔ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر بدر شاہ کے چہرے پر اپنائیت کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ مسکرا کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ کامران، منہ ہاتھ دھو لو، اس نے کہا، اور کامران نے آگے بڑھ کر پانی کے کچھ چھینٹے اپنے منہ پر مارے اور اس کے بعد دوسرے قیدیوں کے ساتھ صبح کی سڑی ہوئی چائے پینے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد تمام قیدی، جن کا تعلق انہی کے درجے سے تھا، ویگنوں میں سوار کرائے جانے لگے۔ یقیناً اس جگہ تک لے جانے کے لیے کیا جا رہا تھا جہاں ان سے مشقت لی جانی تھی۔ گاڑیاں جیل کی عمارت سے باہر آ گئیں اور سامنے بدر شاہ کے بیان کے مطابق پھیلی ہوئی عمودی پہاڑیاں جیل کی عمارت کو پراسرار بنانے لگیں۔ گاڑیاں کافی دیر تک سفر کرتی رہی تھیں۔ چند لمحات کے بعد ان کے بریکوں سے چکی کے پارٹوں جیسی آوازیں ابھرنے لگیں۔ شاید یہ رک رہی تھی۔ کامران نے باہر کی طرف جھانکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں سامنے بھورے رنگ کی سخت چٹانیں نظر آئیں۔ یقیناً یہی وہ جگہ تھی جہاں پر ان سے کام لیا جانا تھا۔ چند ہی منٹ میں وہ لوگ ان چٹانوں میں گھیرے ایک وسیع میدان میں قطاریں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ کام شروع ہو گیا۔ بدر شاہ کے ساتھ ہی کامران کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی تھی۔ اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی اس کے اندر طبیعت کی شگفتگی باقی تھی۔ سب کے حصے میں مختلف کام تھے اور ان کی نگرانی کے لیے چند مقدم متعین کر دیے گئے تھے۔ اونچے قد اور گھنی مونچھوں والے محافظ ہاتھ میں رائفلیں سنبھالے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ بدر شاہ تو ابھی زندگی کا عادی ہو چکا تھا اور اطمینان سے اپنے کام میں مصروف تھا، لیکن کامران کو یہ کام ذرا عجیب سا لگا تھا۔ پہاڑ کی گول چٹانوں سے پتھر کاٹنے تھے اور سارے قیدی اس کام میں لگ گئے تھے۔ کامران کو بھی بہرحال دوسروں کی تقلید کرنا پڑی۔ وہ اپنے ہاتھ میں اوزار لیے ایک چٹان پر زور آزمائی کرنے لگا، لیکن اس کے اوزار چلانے کا انداز بالکل بے ڈھنگا تھا۔ زندگی میں کبھی اس قسم کی مشقت سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اسے بدر شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا اس کام سے تمہیں بہت دلچسپی ہے بدر شاہ؟ کیا کریں بھائی، اس جگہ یہی سب کچھ ہے، نہ کریں تو۔ اور ابھی اس کے جملے پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک خوفناک آدمی اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ کچھ نہیں، بدر شاہ نے کہا، اور کامران نے اپنا رخ بدل لیا۔ مقررہ وقت پر کام ختم کرنے کے بعد ان کی واپسی شروع ہو گئی۔ آج کی کارکردگی کوئی خاص نہیں تھی، ہاں البتہ جیل سے نکل کر باہر کے اطراف میں دیکھنے کا جو موقع ملا تھا وہ ذرا دلچسپ تھا۔ کامران کا ذہن بہت تیزی سے اس ماحول کی رنگینیوں میں اپنے مقصد کو تلاش کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی یہاں سے فرار کا منصوبہ تھا۔ وہ تنہا یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، کچھ ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو بھرپور طریقے سے کام سر انجام دے سکیں۔ بہرحال دوسرا دن، تیسرا دن اور پھر چوتھا دن، اور پھر اس دن بھی چلچلاتی دھوپ میں چٹانیں توڑتے توڑتے بڑی طبیعت اکتا گئی تھی۔ کامران نے کتنی ہی بار اپنے ان ماضی کے کرداروں کے بارے میں سوچا تھا جو سخت سے سخت لمحات میں اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اس دن گرمی کچھ زیادہ تھی اور تمام قیدیوں کی حالت دھوپ کی شدت سے کافی خراب ہو چکی تھی۔ بدر شاہ کامران کے پاس آ بیٹھا۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر، وہ گھرا کر بولا۔ تو چلو نکل چلتے ہیں، کامران نے کہا، اور بدر شاہ اسے گھورنے لگا۔ پھر بولا، مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، البتہ تمہیں عقل کے استعمال کی دعوت دے رہا ہوں، کامران نے کہا۔ مطلب؟ بدر شاہ بولا، جس تکلیف کی وجہ سے تم زندگی پر لعنت بھیج رہے ہو وہ صرف تمہیں تو نہیں ہے، تم دیکھو چٹانیں آگ ہو رہی ہیں، بدر شاہ نے کہا۔ ہاں بالکل، اور ایک دن ہم انہیں جھلستی ہوئی چٹانوں میں دم توڑ دیں گے، کامران نے کہا۔ تو پھر کیا کریں؟ بدر شاہ بولا۔ کچھ نہیں، بے بسی سے مر جاؤ۔ بدر شاہ کامران کو گھورنے لگا، پھر بولا، تم مجھے سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، بے بسی کی موت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، کامران نے کہا۔ اپنی اوقات جانتے ہو؟ بدر شاہ غصیلے لہجے میں بولا۔ میں اپنی اوقات بالکل نہیں جانتا، لیکن تمہاری اوقات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، کامران نے کہا۔ ہتھوڑا اٹھا کر تمہارے سر پر ماروں گا اور تمہارے سر کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، بدر شاہ نے کہا۔ مرد کے بچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، ورنہ اپنے ہاتھوں پر تھوکو اور اپنے چہرے پر مل لو، کامران کی گراتی ہوئی آواز ابھری۔ اچانک ہی اس کی فطرت میں ایک تبدیلی رونما ہو گئی تھی۔ بدر شاہ اسے گھورتا رہا، پھر زچ لہجے میں بولا،
تم آخر کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا نا تمہیں مرد بنانا چاہتا ہوں، اگر اتنے ہی بڑے مرد ہو تو خود کیوں اس قید میں ہو؟ بدر شاہ نے کہا اس لیے کہ اپنی مردانگی کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکوں۔ کامران نے کہا تم مجھ سے یہ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ بدر بولا اس لیے کہ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔ کامران نے کہا میرے خدا، تمہاری یہ بکواس شاید میری سمجھ میں آ جائے، غصہ تو آسانی سے دلا دیتے ہو، ابھی تک کام کی بات کوئی نہیں کی تم نے۔ بدر نے کہا بدر شاہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ کامران نے کہا تم جانتے ہو کہ یہاں سے فرار کی کوششیں کتنے ہی لوگ کر چکے ہیں اور مارے گئے ہیں۔ بدر نے کہا ہاں جانتا ہوں۔ کامران بولا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ بدر نے کہا کب؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ بدر بولا اپنی زندگی پر لعنت بھیج رہا تھا۔ کامران بولا بالکل، جب ایسی زندگی جو لعنت کے قابل ہو اور دوسرے لوگوں کے چنگل میں ختم ہو جائے تو انسان کے اندر ایک نیا انسان ابھرنا چاہیے۔ تو تمہارے اندر کون سا نیا انسان ابھرا ہے؟ بدر بولا ابھرا ہے بدر شاہ، ابھرا ہے، اور یہ انسان تمہیں اپنا رازدار بنانا چاہتا ہے۔ کامران نے کہا، اور بدر شاہ کامران کو گھورنے لگا۔ پھر اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا اور اس کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر بولا جو کہنا چاہتے ہو صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ دیکھو ہر انسان اکیلے ہی کرتا ہے، ہر کام انسان اکیلے ہی کرتا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی ساتھی بھی ہو تو لطف آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انسان تنہا اس دنیا میں آیا ہے اور تنہا ہی اس دنیا سے جائے گا۔ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس دنیا سے جاتے ہوئے اگر میں تنہا رہ جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر یہاں سے جاتے ہوئے تم میرے ساتھ ہو تو کیسا رہے گا؟ کامران نے کہا واقعی تمہارے ذہن میں کوئی پروگرام ہے؟ بدر نے کہا اس پہاڑی کو توڑ کر جہاں سے وہ لوگ سڑک نکالنا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے ابھی کافی وقت لگے گا، لیکن آنے والے وقت میں یہ کام ختم ہو جائے گا اور ہمیں ایک بار پھر صرف اور صرف جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں موت کی آمد کا انتظار کرنا پڑے گا، یا پھر ان پہاڑیوں میں ہم وقت گزاریں گے۔ بدر شاہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، موت ہمارے لیے جیل کی کوٹریوں میں بھی ہے، ان چٹانوں میں بھی ہے، یا پھر اس کے بعد جہاں بھی ہماری ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ ظاہر ہے قیدی انسان نہیں ہوتے۔ بدر شاہ نے کہا میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں۔ کامران نے کہا تو پھر یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے؟ بدر بولا وقت لگے گا، ہر کام میں وقت لگے گا، ہم دونوں اتنے شریف بن جائیں گے کوئی مقدم یا محافظ ہمارے بارے میں یہ نہ سوچ سکے کہ ہم فرار کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ کامران نے کہا۔ بدر شاہ سوچتا رہا، پھر ایک بار دوبارہ مسکرا دیا اور اس کے بعد یہاں سے فرار۔ کامران بولا اس علاقے کے بارے میں جانتے ہو؟ بدر شاہ نے کہا زیادہ نہیں، تمہیں معلوم ہے کچھ؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں بدر بولا کیا جانتے ہو تم اس علاقے کے بارے میں؟ کامران نے پوچھا یہاں سے دور دور جنگل پھیلے ہوئے ہیں، پہاڑی جنگل، اور یہاں ان پہاڑی جنگلوں سے زندہ سلامت نکل جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بدر شاہ نے کہا تو ہم زندہ سلامت کب نکلنا چاہتے ہیں؟ کامران نے کہا بالکل ٹھیک۔ بدر شاہ بولا تم ان پہاڑی جنگلوں کے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ کامران نے کہا کچھ ایسے لوگوں سے جنہوں نے فرار کی کوششیں کی ہیں اور گرفتار ہو کر واپس آ گئے، ان علاقوں کے بارے میں بہت سی تفصیلات بتائی ہیں۔ آبادیاں بے شک ہیں، لیکن اتنے فاصلے پر کہ صحیح طور پر اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ان فاصلوں کو عبور کر کے ان آبادیوں تک پہنچنا ایک اصل مسئلہ ہے۔ ہاں اگر ہم آبادیوں میں پہنچ گئے تو کام بن سکتا ہے۔ بدر شاہ نے کہا تو پھر ہمیں سب سے پہلے ان بیڑیوں سے نجات حاصل کرنا ہوگی جو ہمارے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ کامران نے کہا یہی میں بھی کہنے والا تھا، ان سے کیسے نجات حاصل کریں گے؟ بدر شاہ نے کہا مقدموں کی محبت اور ہمدردی حاصل کر کے۔ کامران نے کہا تو پھر تم لیڈر بن جاؤ، میں تمہارے پیچھے چلوں گا، لیکن سوچ لینا آگے کے معاملات۔ بدر شاہ نے کہا یوں کرتے ہیں بدر شاہ، کل جب ہمیں دوپہر کا وقفہ ملا تو ہم ان علاقوں کی جغرافیائی کیفیت کے بارے میں بات کریں گے۔ بدر شاہ نے گردن ہلا دی، پھر بولا ٹھیک ہے، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ ہوں اور تم نے مجھے مرد کا بچہ ہونے کا تانا دیا ہے نا، تو ٹھیک ہے، میں ثابت کر دوں گا کہ میں مرد کا ہی بچہ ہوں۔ کیا سمجھے؟ بدر شاہ بولا بالکل سمجھ گیا، کامران نے کہا، اور بدر شاہ بھی مسکرانے لگا۔ کامران نے اس شخص کو پوری طرح شیشے میں اتار لیا تھا۔ کسی کام کا آغاز ہونا ہی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد سارے معاملات تقدیر کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ بدر شاہ ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا اور کامران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ فرار ہونے کے سلسلے میں پوری طرح سنجیدہ ہے۔ ایسے آدمی کو شیشے میں اتارنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کام کا آغاز ہو جائے جس کا کامران اب خواہش مند تھا۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا اپنی ہی کاوشوں سے کرنا چاہتا تھا، حالانکہ وہ ان پراسرار قوتوں کا سہارا لے سکتا تھا جو کبھی اسے پاتال پر متی، کبھی پرم پربھو، اور کبھی نہ جانے کیا کیا کہتی تھیں، لیکن انہی سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ جیل تک پہنچا تھا، ورنہ اس کی شخصیت بالکل ہی مختلف ہوتی، اور اب وہ کسی طرح بھی ان پراسرار قوتوں کا سہارا نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے جس طرح جسمانی طور پر طاقتور کر دیا گیا تھا وہ آج بھی اس کے کام آ سکتا تھا۔ دوسرے دن منصوبے کے مطابق وہ اور بدر شاہ
کھانے کے وقفے میں جلتی ہوئی چٹانوں میں سے ایک ایسی چٹان کا سایہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کے نیچے بیٹھ کر وہ گفتگو کر سکتے تھے۔ بدر شاہ نے ادھر ادھر چند لمحات دیکھتا رہا۔ دوپہر کا کھانا انہیں ملا تھا۔ وہ انہوں نے بڑی برق رفتاری سے اپنے حلق میں ٹھونسا، پھر تھوڑا سا وقت حاصل کر کے آگے کا منصوبہ ترتیب دیا جانے لگا۔ بدر شاہ نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس سے چٹان پر لکیریں ڈال کر ایک نقشہ بنانے لگا، پھر بولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ میں نے آج ادھر چٹانوں کے درمیان اچھی خاصی دیکھ بھال کی ہے اور ایک ایسی جگہ نظر آ گئی ہے جسے اگر ہم اپنے فرار کے لیے استعمال کریں تو ہمارے لیے سب سے مناسب ہوگی۔ 1-2 دن میں تمہیں اس جگہ کا نظارہ بھی کرا دوں گا۔ اصل میں ہمیں کافی گہرائی میں کودنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس درے میں داخل ہو جائیں گے جو پتھریلا اور نوکیلا درہ ہے۔ میری مراد ان 2 پہاڑی رخنوں سے ہے جو ہمیں یہاں سے دور لے جائیں گے اور ان کی بلندی پر بھاگا نہیں جا سکتا۔ بدر شاہ نے کہا۔ مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ فرض کرو کہ اگر فوری طور پر انہیں ہمارے فرار کا علم ہو جاتا ہے اور وہ ہمارا پیچھا کرتے ہیں تو انہیں بھی بلندی سے کود کر اس درے میں بھاگنا پڑے گا۔ اگر وہ دور ہی سے گولیاں چلاتے ہیں تو یہ درہ ہمیں محفوظ پناہ گاہ دے گا اور گولیاں چٹانوں سے ٹکرا کر بے اثر ہو جائیں گے۔ فرض کرو ان میں سے کچھ جیالے اگر کود بھی جاتے ہیں تو انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم تو زندگی اور موت کا کھیل کھیلیں گے لیکن وہ صرف اپنے فرائض کی ادائیگی کریں گے اور اس کے لیے ایسا کھیل نہیں کھیل سکیں گے۔ اس کے بعد وہ اس بلندی سے چڑھ کر اپنی گاڑیوں کی طرف بھاگیں گے اور اس میں انہیں تقریباً 25 منٹ کا وقفہ لگ جائے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی کچھ زیادہ لگ جائے، اور اس دوران ہمیں کم از کم اس درے سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اب اگر خوش بختی یہی ہوئی کہ کوئی ہمیں دیکھنے نہ پائے اور ہم اس درے میں اپنی بیڑیوں کے مسئلے سے نبٹ سکیں تو بڑی شاندار بات ہو جائے گی۔ بدر شاہ کہتا چلا گیا۔ ہاں، سب سے زیادہ فکر کی بات تو یہی ہے کہ بیڑیوں سمیت ہمیں اتنی تیز رفتاری سے دوڑ نہیں سکتے۔ کیا کیا جا سکتا ہے اس سلسلے میں؟ کامران نے کہا۔ صبر۔ اب جب تم میرے دل میں فرار کی روشنیوں کی چراغ جلا چکے ہو تو ان باتوں کو مجھے ہی سوچنے دو۔ یقینی طور پر تمہیں اپنی عمر کے مطابق ان تمام چیزوں کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا۔ بدر شاہ کی اس بات پر کامران نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا، پھر اس رات کوٹری میں واپس آنے کے بعد اس نے خاموشی کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا لی۔ چند لمحات آنکھیں بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر آنکھیں کھول کر چاروں اطراف کا بخوبی جائزہ لیا۔ فی الحال ان بیڑیوں سے نجات اتنی آسانی سے حاصل ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال ان کا سب سے مشکل مرحلہ یہ بیڑیاں تھیں۔ پھر اس سلسلے میں بدر شاہ نے بھی یہ کام دکھایا۔ انہیں پہاڑ کی چٹان تک لے جانے والی گاڑی میں ویسے تو بیٹھنے کے لیے سیٹیں بھی نہیں تھیں، لیکن کھڑکیوں میں لگی ہوئی جالی کے ساتھ ایک آری نما پتری ویلڈ ہوئی نظر آئی اور بدر شاہ نے غیر محسوس طریقے سے اس کو کھڑکی سے علیحدہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ وہ گاڑی میں لگنے والے جھٹکوں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا اور آخر کار وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ جھٹکوں سے الگ ہونے والی پتری کو اس نے وہیں کونے میں اٹکا دیا تھا۔ البتہ واپسی پر وہ پتری اس کے لباس سے منتقل ہو گئی تھی اور رات کے پچھلے پہر اس نے کامران کو اپنے کارنامے سے آگاہ کیا۔ یہ دیکھو، میں نے آخر کا وہ چیز حاصل کر لی۔ کیا؟ کامران نے سوال کیا۔ لوہے کو کاٹنے والا بلیڈ۔ کامران نے چونک کر اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے اس لوہے کے ٹکڑے کو دیکھا تھا۔ یہ کہاں سے آیا یہاں؟ کامران نے پوچھا۔ اس کو جانے دو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو چراغ تم نے جلایا ہے اب اس کی روشنی میں دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں، بدر شاہ نے کہا۔ لیکن اس سے کس طرح ہم ان مضبوط بیڑیوں کو کاٹ سکیں گے؟ کامران نے پوچھا۔ اب اس کے لیے تھوڑی عقل کی ضرورت ہے۔ بیڑیوں کا سارا لوہا ایک ہی ہیت کا نہیں ہے، بلکہ اس میں موٹا اور پتلا دونوں قسم کا لوہا موجود ہے۔ اگر ہم کسی طرح اس بیچ والے ڈنڈے کو آدھے سے زیادہ کچھ کاٹ سکیں تو ہم بآسانی ان سے آزاد ہو سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس طرح سے ہو کہ بیڑیاں ایک دم ہمارے ہاتھ پیروں سے نہ نکل جائیں۔ کامران بدر شاہ کی بات کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی تم نے بڑا زبردست کام دکھایا ہے۔ ہاں، بس احتیاط شرط ہے، بدر شاہ بولا۔ بہرحال ان دونوں نے لوہے کی اس پتری کو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم کر لیا اور مقدموں کی نظر سے بچا کر ممکنہ فارغ وقت میں لوہے کی بیڑیوں پر زور آزمائی کرتے رہے۔ تیسرے دن انہیں اپنی اس کارروائی میں کامیابی ہو سکتی تھی۔ روزمرہ کے معاملات جاری تھے۔ کامران اور بدر شاہ دل میں اپنے پروگرام سے مطمئن تھے۔ بدر شاہ نے کامران کو وہ ڈھلان بھی دکھا دی تھی جس میں انہیں کودنا تھا اور پھر وہاں سے اس درے میں داخل ہونا تھا جو انہیں یہاں سے ایک آزاد دنیا میں لے جانے والا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جس میں انہیں زندگی اور موت کا انتخاب کرنا تھا۔ موسم معمول کے مطابق بہت سخت تھا۔ مقدم بھی تنگ آئے ہوئے تھے اور چھاؤں تلاش کر کے چٹانوں کے سائے میں دبکے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقفہ ہوا اور تمام قیدی کھانا لینے کے لیے لائن میں لگ گئے۔ کامران اور بدر شاہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت تمام لوگوں کی توجہ کھانے کی طرف تھی، کسی کو کسی اور چیز کا خیال نہیں تھا۔
انہوں نے کٹی ہوئی بیڑیوں کی طرف دیکھا اور ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ کر آخری عمل کرنے لگے، جس میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ بیڑیوں سے آزاد ہونے کے بعد ساری تھکن دور ہو گئی تھی اور ان کے جسموں میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ اب انہیں کسی شے کی فکر نہیں تھی، نتیجہ کچھ بھی ہو، جو فیصلہ دل میں کر لیا تھا اس پر عمل درآمد کرنا تھا۔ بیڑیوں سے آزادی حاصل کرتے ہی وہ ان چٹانوں کی طرف دوڑے جہاں سے نیچے کودنا تھا۔ سوچنے کا وقت نہیں تھا، فیصلہ کرنا تھا۔ حالانکہ اگر کوئی اتنی بلندی سے انہیں نیچے کودنے کے لیے کہتا تو مذاق ہی سمجھ سکتا تھا، لیکن نہ صرف کامران بلکہ بدر شاہ بھی نیچے کود کر اپنی ٹانگوں پر ہی کھڑے رہے تھے۔ اور جب اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ ان کی ٹانگیں دوڑنے کے قابل ہیں تو انہوں نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ وہ اپنی سماعت کو ذہن سے کھرچ پھینکنا چاہتے تھے تاکہ سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں ان کے قریب نہ رہیں۔ اصل میں سوچ ہی راستے روکتی ہے ایسے موقعوں پر، چنانچہ انہوں نے اپنے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں اور قوتیں ختم کر دی تھیں۔ صرف ایک تصور ان کے ذہن میں تھا کہ انہیں نکلنا ہے۔ پیچھے کیا ہو رہا تھا، محافظ چیخ رہے تھے یا نہیں، انہیں ان کے فرار کا علم ہو گیا تھا یا نہیں، یہ بالکل نہیں سوچ رہے تھے، بس دوڑ رہے تھے۔ اور دوڑتے ہوئے وہ آخرکار اس درے میں داخل ہو گئے جہاں چھوٹے نوکیلے پتھر ان کے پیروں کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے، مشکلات کے بغیر زندگی میں آسانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نوکیلے پتھروں کی چبھن انہوں نے اپنے دل سے نکال دی تھی، بس ایک لگن اور ایک احساس کہ اتنی دور نکل جائیں کہ وہ لوگ انہیں پکڑ نہ سکیں۔ اب جب یہاں تک بات بن چکی تھی اور اس کے بعد ان کے ہاتھ آنے کا مطلب یہ تھا کہ خودکشی، اور صرف خودکشی، اگر خودکشی ہی کرنی ہے تو پھر اس طرح کیوں نہ کی جائے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ کب تک دور دور پھیلے ہوئے جنگلوں میں دوڑتے رہے، کب درخت ان کے سامنے آئے۔ وہ ہر مزاحمت سے ٹکراتے ہوئے دوڑ رہے تھے اور دوڑتے رہے اس وقت تک جب تک سانس سینے میں سمایا رہا اور بدن کی قوت ساتھ دیتی رہی۔ جب یہ محسوس ہوا کہ چند قدم بھی اور دوڑے تو گر پڑیں گے تو انہوں نے اپنے حواس کو واپس آنے کی اجازت دے دی اور ہوش میں آ گئے۔ پہلے بدر شاہ کی رفتار سست ہوئی اور پھر کامران کی، پھر انہوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بدر شاہ پیچھے کی طرف دیکھنے لگا، پھر حیرت سے منہ کھول کر بولا، کامران؟ ہاں، کامران بولا۔ کون سا علاقہ ہے یہ؟ کامران مسکرا دیا، پھر بولا، اگر تمہیں معلوم ہے تو مجھے بتا دو۔ کتنا فاصلہ طے کیا ہوگا ہم نے؟ بدر شاہ نے کہا۔ کیا تم ہوش میں آ گئے؟ کامران بولا۔ شاید، بدر بولا۔ نہیں، ابھی نہیں آئے۔ بھلا ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے؟ کامران نے کہا۔ واقعی اس وقت تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نہیں دوڑ رہے تھے بلکہ ہمارے اندر کوئی اور قوت دوڑ رہی تھی۔ بے شک وہ ایک اور ہی قوت تھی۔ اب ذرا اتنی بلندی سے کود کر اور ہوش و حواس میں رہ کر دوڑ کر تو دکھاؤ، کامران نے کہا۔ بدر شاہ ہنسنے لگا اور پھر بولا، نہیں دوڑ سکتے۔ بہرحال چھوڑ، اب ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں چھپ جانا چاہیے، محافظ اتنے بے خبر نہیں ہوں گے، ہمارے فرار کی اطلاع ہو چکی ہوگی۔ ہم تو اپنے قدموں کے ذریعے یہاں تک پہنچے، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع ہوں گے کہ وہ ہمیں تلاش کرتے ہوئے ان جنگلوں میں داخل ہو جائیں۔ ہمیں لمبے عرصے تک اپنے آپ کو چھپائے رکھنا ہوگا۔ اس احساس نے ان لوگوں کی تھکن دور کر دی۔ شاہ بلوط کے گھنے درختوں کے جھنڈ میں وہ خرگوشوں کی طرح داخل ہو گئے۔ ابھی دن کا بڑا حصہ باقی تھا۔ طے کیا گیا کہ رات کو سفر کیا جائے اور دن میں کہیں چھپ کر آرام کیا جائے۔ 1-2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد انہوں نے پہلے اپنا حلیہ درست کرنے کی کوشش کی۔ بدر شاہ نے ایسی چیزوں کا انتظام کیا تھا جس سے کام لیا جا سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل کی تھیں۔ بہرحال یہ لوگ خاموشی سے درخت کے ایک جھنڈ میں بیٹھے رہے۔ پھر اس کے بعد بدر شاہ نے کہا، پیاس لگ رہی ہے نا؟ ہاں، کامران بولا۔ کاش ہمیں کہیں سے پانی مل جائے۔ کامران مسکرا دیا اور اس نے کہا، خواہشات انسان کا کس طرح پیچھا کرتی ہیں۔ بدر شاہ، پہلے ہم زندگی کے خواہش مند تھے، اور اب جب زندگی کا تھوڑا بہت انتظام ہو گیا تو اب ہمیں زندگی کے دوسرے لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامران بولا۔ اس سے کہاں چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ بدر نے کہا۔ کیا خیال ہے، ہمت ہے کہ پانی تلاش کیا جائے؟ کامران نے کہا۔ کیوں نہیں، ہمیں تھوڑی ہمت کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا وقت اور گزار لو تاکہ موقع مل جائے۔ سانسیں آہستہ آہستہ اعتدال پر آتی جا رہی تھیں اور وہ لوگ بہتر کیفیت میں آگے تھے۔ بدر شاہ وہاں سے آگے بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ دور دور تک بکھرے ہوئے تھے اور یہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کہیں کسی بھی جگہ کسی سے مت بھیڑ نہ ہونے پائے۔ اس علاقے کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔ بدر شاہ نے یہاں کے بارے میں جو نقشے حاصل کیے تھے ان سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تحت نظر دور دور تک کوئی بستی نہیں ہے اور انسانوں کا خطرہ نہیں ہے۔ بہرحال یہی ضروری تھا۔ جہاں تک جنگلوں کا معاملہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ قدرت نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہاں بھی ان کے لیے انتظام کیا ہو، یعنی انہیں کوئی چیز مل جائے۔ دن تیزی سے ختم ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری رات سفر کریں گے اور اس کے بعد آرام کریں گے۔
وہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور قدرت ہمیشہ انسان کی مدد کرتی ہے۔ ابھی زیادہ فاصلہ نہیں طے کیا گیا تھا کہ پانی کی شرر شرر کی آواز سنائی دی، اور اس آواز کو محسوس کرتے ہی ان لوگوں نے ادھر کا رخ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا برساتی نالا تھا، نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا۔ نالے میں بے شک پانی زیادہ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس کی آواز نشر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اس پانی میں گھس گئے اور اوندھے منہ نہ جانے کتنی دیر تک اس میں پڑے رہے۔ پانی نے ان کی جسمانی تھکن اس طرح نچوڑ دی تھی جیسے انہوں نے کوئی مشقت ہی نہ کی ہو۔ نہ جانے کب تک وہ اس پانی میں بیٹھے رہے اور قدرت کی اس نعمت سے سرفراز ہوتے رہے، لیکن ان کے کان اب بھی آہٹوں پر لگے ہوئے تھے۔ انہیں اس بات کا پورا یقین تھا کہ جیل کے جو کارندے وہاں بکھرے ہوئے ہیں وہ اس قدر مشقت نہیں اٹھائیں گے اور جنگل کی ان صعوبتوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد پانی پیا گیا اور رات آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ درختوں پر بسیرا کرنے والے پرندے واپس آنے لگے۔ یہاں زیادہ دیر کیا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بہرحال وہ لوگ بھی اپنے کچھ نہ کچھ فرائض پورے کریں گے۔ یوں تو انہیں اس وقت ان کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر تھوڑی دیر بہت دیر لگ بھی گئی تو جیل حکام کی طرف سے بہرحال انہیں ہدایت ملی ہوگی کہ ہر حال میں انہیں تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دستے گاڑیوں کے ذریعے یہاں بھیجنے کی کوشش کریں۔ بہرحال سورج چھپ گیا۔ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اطراف میں اور بھی بہت سے جاندار گردش کر رہے ہوں۔ کھانے پینے کے لیے ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی جو ان کا ساتھ دے سکتی، لیکن پانی پینے کے بعد کم از کم اتنی زندگی ضرور بڑھ گئی تھی کہ وہ تھوڑی دیر بھوکے رہ سکتے تھے۔ وہ چلتے رہے۔ پتہ بھی کھڑکتا تو دل دہل جاتے۔ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہوئے رات کی تاریکی میں وہ آگے بڑھتے رہے اور جنوب کی طرف ایک بلند پہاڑی ٹیلے کے تک کسی مصیبت کا سامنا کیے بغیر پہنچ گئے۔ یہاں کچھ ایسے آثار نظر آئے جن سے شبہ ہوا کہ شاید انسانی قدم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، لیکن بہر طور انہوں نے اپنی احتیاط کو برقرار رکھا اور ایک سمت کا تعین کر کے چل پڑے۔ نہ جانے کتنے نشیب و فراز انہوں نے طے کیے تھے، نہ جانے کتنے جھاڑ جھنکاڑ کو عبور کیا تھا، پھر یہاں سے آگے بڑھ کر ہم ایسے مقام پر جا نکلے جہاں یقیناً برسوں سے کسی انسان نے قدم نہ رکھا ہوگا۔ رات کا ایک حصہ ایک کھائی کے اندر گزارا۔ یہاں سانپوں اور زہریلے کیڑوں و مکوڑوں کا خطرہ تھا، لیکن یہ خطرہ اس خطرے سے بہت اور بہتر تھا جس میں انہیں نہ جانے کتنا عرصہ گزارنا پڑتا، اور اس کے بعد نیند ایک مہربان ماں کی طرح ان پر مہربان ہو گئی۔ وہ ایک شفاف چٹان پر لیٹے اس طرح سوئے کہ سورج کی کرنوں نے گدگدی کر کے انہیں جگایا، لیکن اب بھوک انہیں دیوانہ کیے دے رہی تھی، اور یہ بات بالکل درست تھی کہ خدا نے انسان کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ رزق پیلے رنگ کے عجیب و غریب پھلوں پر مشتمل تھا جنہیں توڑ کر کھانے سے ان میں مٹھاس کا احساس بھی ہوا۔ ویسے وہ سیب نہیں تھے، لیکن سیب نما ضرور تھے، جن کا چھلکا موٹا اور سخت تھا اور ان کے اندر سے لیچی کی طرح گودا برآمد ہوتا تھا، لیکن ٹھوس، بھرپور اور نمی سے بھرا ہوا۔ یہ پھل اس وقت ان کے لیے وہ نعمت تھے کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ قدرت نے انہیں انسانوں سے اتنا دور کیوں رکھا ہے۔ غالباً اس لیے کہ انسان زندہ رہے، کیونکہ اسے موت اس کے وقت پر ہی آنی ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی تک انہیں کسی خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور ان کی کوشش انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی، جیسا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ دن میں وہ آرام کریں گے، اور وہ اس پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پہلی بات یہ کہ یہاں چھپنے کے لیے کوئی معقول جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری بات یہ کہ رات کو وہ اپنے پروگرام کے خلاف آرام کر چکے تھے اور اس وقت ساری تھکن دور ہو چکی تھی۔ یہ خصوصاً ان پھلوں نے انہیں ایک طرح سے نئی زندگی بخش دی تھی۔ چنانچہ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان پھلوں کو توڑ کر اپنے لباس میں جس قدر محفوظ کر سکتے تھے کر لیا، بلکہ بدر شاہ نے تو اپنی قمیض اتار کر ایک گٹھری سے بنائی اور اس میں بے شمار پھل بھر لیے، بلکہ اس نے اپنی آستین کو گلے میں باندھ دیا اور اس کے بعد کامران کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میرا خیال ہے کہ اتنے ہی کافی ہیں۔ جیسے قدرت نے ہمارے لیے یہاں بندوبست کیا ہے، ایسے ہی ہمیں آگے بھی قدرت کی طرف سے آسودگی ملے گی۔ بہر طور اس کے بعد انہوں نے آگے کا سفر شروع کر دیا، لیکن ان کی آنکھیں چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ بس انسان کے اندر کا احساس ہوتا ہے، بار بار کچھ ایسی آوازیں آتی ہیں جن سے شبہ ہوتا تھا کہ جیل کے سپاہی ان کے تعاقب میں آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس پورے دن وہ سفر کرتے رہے اور اس کے بعد شام دھندلا سی گئی اور پھر شام تاریکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھل انہیں سہارا دے رہے تھے اور راستے میں کئی بار انہیں ان پھلوں سے سیر ہونے کا موقع ملا تھا۔ رات ہو گئی تو اچانک ہی بدر شاہ نے سرگوشی میں آواز دیتے ہوئے کہا، کامران رکو، سنو۔ کامران رک گیا تو بدر شاہ نے ایک جانب اشارہ کیا۔ کامران نے ادھر دیکھا تو کامران کی روح بھی فنا ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے یہاں کچھ انسان موجود ہوں، لیکن چند ہی لمحوں بعد انہیں خود اپنے اس خیال کی تردید کرنی پڑی۔ اگر وہ انسان تھے تو کم از کم جنبش تو ضرور کرتے۔ وہ خاص قسم کے سرونما پودے تھے جن کا ایک جنگل سا بکھرا ہوا تھا۔ البتہ اس جنگل کو دیکھ کر انہیں ایک احساس ضرور ہوا تھا، اور بدر شاہ نے اس احساس کو اپنی زبان میں ادا کر دیا تھا۔ کامران
لگتا ہے کہ قرب و جوار میں کوئی آبادی ضرور ہے۔ کس طرح کہہ سکتے ہو یہ بات؟ کامران نے پوچھا۔ ان درختوں کی ترتیب دیکھو، بدر شاہ نے کہا۔ ہاں، کامران بولا۔ کیا سمجھتے ہو؟ بدر نے کہا۔ یہ کہ انسانی ہاتھوں کے لگائے ہوئے ہیں، کامران نے کہا۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے، بدر بولا۔ اگر بستی ہے تو کیا ہمیں اس بستی میں داخل ہو جانا چاہیے؟ کامران نے کہا۔ کیا مطلب؟ بدر بولا۔ ہمارے جسموں پر قیدیوں کے لباس ہیں، کامران نے کہا۔ ہاں، اگر ہم رات کی تاریکی میں اس بستی میں داخل ہوں تو؟ مگر رات کی تاریکی میں بستی کو تلاش کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، کامران نے کہا۔ تلاش کی جا سکتی ہے، بدر بولا۔ کیسے؟ کامران بولا۔ وہ درخت دیکھو، بدر نے کہا۔ کون سا؟ وہ جو سامنے ہے، بدر بولا۔ ہاں، کامران بولا۔ اگر اس کی بلندی پر چڑھ کر ہم بستی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں نظر آ جائیں گی، کیونکہ بہرحال دنیا کی کوئی بستی بے چراغ نہیں ہوتی، بدر شاہ نے کہا۔ واقعی تمہارا خیال درست ہے، کامران بولا، اور اس کے بعد وہ اس درخت تک پہنچ گئے۔ بدر شاہ کو درخت پر چڑھنا بآسانی آتا تھا، چنانچہ وہ درخت کی بلندی پر پہنچ گیا اور پھر سے وہیں سے آواز لگائی، کامران۔ اس کی آواز میں خوشی کا عنصر دیکھ کر کامران کو یہ احساس ہو گیا کہ غالباً اسے بستی تلاش کر لی ہے۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ بستی، بدر نے کہا۔ کتنے فاصلے پر ہے؟ کامران نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً 1 کلومیٹر سے زیادہ، بدر بولا۔ چل سکو گے وہاں تک؟ کامران نے کہا۔ کیوں نہیں؟ بدر بولا۔ راستوں کا اندازہ لگایا؟ کامران نے پوچھا۔ اب راستوں کا اندازہ کون لگائے؟ البتہ میں نے راستوں کی سمت کا اندازہ لگا لیا ہے، بدر شاہ نے کہا۔ تو پھر نیچے آ جاؤ، کامران نے کہا، اور بدر شاہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بعد کامران کو اس کی رہنمائی میں بستی تک پہنچنا تھا، چنانچہ انہوں نے سفر کا آغاز کر دیا۔ یہ فاصلہ بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گیا۔ بستی کے آثار تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی نظر آنے لگے تھے۔ تقدیر کی رہنمائی پر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بہرحال اب تک تو تمام کوششیں کارگر ثابت ہوئی تھیں۔ ایک جگہ پہنچنے پر ذرا سی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ راستہ دشوار گزار تھا، لیکن بہرحال وہ یہاں سے بھی گزر گئے، اور اس کے بعد انہیں خود حیرت ہوئی کہ بستی ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ پہلے اس تک نہیں پہنچے۔ نہ جانے کیوں بستی اس وقت تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مکانات چاروں طرف بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔